اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ بہت خوبصورت نمونہ نکل گیا۔ اب جلدی جلدی سے آپ کو 2-4-5 منٹ کا پیغام دینا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ قرآن میں نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا، راز کیا ہے؟ قرآن میں نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا، راز کیا ہے؟ اس کو سنا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ چاند آسمان میں ہوتا ہے، روشن ہوتا، زمین کو روشن کرتا ہے۔ سورج آسمان میں ہوتا ہے، آسمان کو روشن کرتا ہے، زمین کو روشن کرتا ہے۔ چراغ جلتا ہے، گھر کو روشن کرتا ہے۔ چراغ جلتا ہے، گھر کو روشن کرتا ہے۔ ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا، لیکن ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ کوئی منظر ہنسی نہیں لگتا، اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا، چاند اچھی طرح سے دیکھ لیا، چاند تجھ سا ہنسی نہیں لگتا، چاند تجھ سا ہنسی نہیں لگتا۔ لوگ تھک چکے ہیں، پک چکے ہیں۔ 2 پیغام دے کر کے میں آپ کے جلسے کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگ سنیے گا، 7 منٹ آپ کا خرچ ہوگا۔ جانے والے کو جانے دیجئے، لیکن جانے والے کا ساتھ آپ مت دیجئے۔ 7 منٹ آپ کو 2 پیغام سننا ہے، عورتوں کے حوالے سے اور جوانوں کے حوالے سے۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ 7 منٹ آپ کا خرچ ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ آپ جلدی سے تھک گئے اور بہت دیر سے آپ جلسہ سن رہے ہیں، آپ کا تھکنا ضروری ہے، بہت دیر سے جلسہ سن رہے ہیں، اس لیے 2 پیغام آپ کو دیتا ہوں، عورتوں کے حوالے سے اور جوان کے حوالے سے۔ 2 پیغام دوں گا، آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا۔ جوانوں کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ایک ملک ہے سویڈن، دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہے۔ وہاں آدمی یہ سوچتا ہے کہ پیسہ کہاں لگانا ہے۔ ہندوستان میں آدمی سوچ رہا ہے پیسہ کہاں سے آئے گا، وہاں لوگ سوچتے ہیں کہ پیسہ کہاں لگائیں گے۔ اتنا پیسہ والا ملک ہے، لیکن اس میں 2 برائی ہو رہی ہے۔ طلاق پڑتی ہے، 70% طلاق پڑتی ہے۔ 70 گھر میں، 100 گھر میں 70 گھر کو طلاق پڑ جاتی ہے، اور آدمی خودکشی کرتا ہے۔ جب اتنا خوشحال ملک ہے، امیر ملک ہے، وہاں پر طلاق کیوں پڑتی ہے، خودکشی کیوں ہوتی ہے؟ بے پردگی کی وجہ سے۔ انشاءاللہ ہمارا سماج بے پردگی سے پاک ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ اگر سونے کا زیور عورت پہنتی ہے، حدیث میں دھمکی ہے، جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا اور اس زیور سے عذاب دیا جائے گا۔ عورت کے لیے زیور پہننا جائز، پھر دھمکی کس بات کی ہے؟ دھمکی ان عورتوں کو ہے جو زیور پہنتی ہے زکوٰۃ نہیں دیتی ہے۔ یہ دھمکی اس عورتوں کو ہے جو زیور پہن کر کے نمائش کرتی ہے۔ یہ دھمکی ان عورتوں کو ہے جو زیور پہنتی ہے تکبر کرتی ہے۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رشتہ دار کے یہاں آئے، کہا کہ لڑکی تمہاری 14-15 سال کی ہو گئی، شادی کر دو۔ کہا کہ 14-15 سال میں شادی؟ ابھی تو منہ سے اس کے دودھ کی بو آ رہی ہے۔ کہا کہ جب دودھ پھٹ جائے گا نا تو صرف کتے ہی پئیں گے۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ میخائیل گورباچوف سوویت یونین کا آخری صدر تھا، اس نے کہا ہم نے اجازت دے دیا عورتوں کو تم باہر جا کر کے نوکری کرو۔ شوہر بھی نوکری کر رہا ہے،
عورت بھی نوکری کر رہی ہے، لیکن کیا ہوا؟ ہمارے گھر کا نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ ہم نے گھر سے عورت کو نکالا کمانے کے لیے، بچے ماں سے محروم ہو گئے۔ ماں زندہ ہے لیکن بچے ماں کے بغیر یتیم ہو گئے۔ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بہت سارے جوان ہمارے موبائل میں کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے، کون سی عورت ہے، اس سے آنکھ لڑایا، شادی کر لیا۔ آپ کو کیا نقصان ہوگا، کیا نفع ہوگا؟ ایسی شادی کریں گے، باپ کو رلائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ہاں، تو 4-5 کی چوری پکڑی گئی ہے۔ شادی کر لیتے ہیں، آنکھ لڑا کر کے شادی کر لیتے ہیں۔ امریکہ میں شادی کر لیا، اب وہاں نقصان کیا ہوتا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شادی کر لیا، یہ کہہ کر کے تم اپنے دھرم پر رہو، میں اپنے دھرم پر رہتی ہوں۔ عیسائی عورت تھی، شادی کر لیا، وہ اپنے دھرم پر ہے، یہ اپنے دھرم پر ہے۔ بال بچے پیدا ہو گئے، اب حصہ کر لیا، آدھا بچہ تمہارا آدھا بچہ ہمارا۔ مطلب کیا ہوا؟ باپ راضی ہو گیا کہ میرا آدھا بچہ عیسائی رہے گا، یہ باپ مرتد ہو گیا، ایمان سے نکل گیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے ملک میں مسلمان کے ہاتھ میں طلاق ہے، عورت کو طلاق دیتا ہے، لیکن امریکہ میں عورت مرد کو طلاق دیتی ہے۔ جب بال بچے پر قبضہ کر لیتی ہے، اکاؤنٹ بیلنس کی مالک ہو جاتی ہے، تو اس کو طلاق دے دیتی ہے۔ یہ نہ گھر کا بھی رہتا ہے، نہ گھاٹ کا رہتا ہے، دو بھی کے گدھا سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ٹھیکے کے چکر میں سو روٹی بھی گئی، چاہی تھی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی آخر، لیکن پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی گئی، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی گئی۔ دو مثال دے رہا ہوں، بیوی کا کیا حق ہے عورت کے اوپر، عورت کا کیا حق ہے بیوی کے اوپر۔ جو شادی کرنے والے نہیں، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ ہاں، ایسے بوڑھے ہاتھ اٹھائیں جن کی یہاں شادی ہوگی ہی نہیں۔ الحمدللہ، نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیوی اپنے شوہر کی عظمت رکھے، اپنے برابر نہ سمجھے، اپنے سے بڑا سمجھے، پہلا حق۔ دوسرا حق، شوہر کی خدمت کرے۔ تیسرا حق، شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، بچے کی حفاظت کرے۔ چوتھا حق، شوہر سے محبت رکھے، اپنے دل میں شوہر کے علاوہ کسی کو جگہ نہ دے۔ پانچواں حق، شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ آخری حق، شوہر کے بچے کو ادب دے، علم دے، چاہے اپنے ہو چاہے سوتےلے ہو۔ شوہر کا کیا حق ہے بیوی کے اوپر، لائن بلائن سنا رہا ہوں، 2-3 منٹ میں آپ کا پیغام ختم کر رہا ہوں۔ شادی کرے تو مہر دے، مہر جتنا باندھو، دینا تو ہے نہیں۔ اگر دینا ہے نہیں، دینے کی نیت بھی نہیں ہے، عمر بھر اپنی بیوی سے زنا کرنے کا گناہ اٹھائے گا۔ کھانا خرچہ دے۔ تیسرا، نرمی کرے، نرمی کے ساتھ نرمی کرے، حسن اچھا سلوک کرے، اور جب وہ مصیبت میں رہے تو اس کی مدد کرے، جب اس سے تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرے، اور وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ اگر وہ بے دین ہو، اسے دیندار بنائے۔ بس آخری 2 مثال سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، شادی ہوئی، بیوی سسرال سے میکے گئی، بیٹی نہیں بیٹی ہے، سسرال سے آئی ہے، تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی سسرال میں تم نے سسرال کو کیسا پایا، ساس سسر کو کیسا پایا، شوہر کو کیسا پایا؟ بیٹی نے ایک لائن میں جواب دیا، سوچا تھا مرنے کے بعد جنت ملے گی، جیتے جی ہی جنت مل گئی۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ تلسی داس، نام کیا ہے؟ تلسی داس۔ تلسی داس کیسے بنے؟ بیوی نے بنایا۔ جب بیوی نیک ہوتی ہے تو شوہر کو ہیرا بنا دیتی۔ دھیان دے رہا، نئی شادی ہوئی تھی، ندی کے اس پار تھے اور بیوی ندی کے اس پار تھی۔ بیوی سے جا رہے تھے ملاقات کے لیے، کشتی نہیں تھی، جو جلا ہوا مردہ تھا ندی کے کنارے اسی کی پیٹھ پر سوار ہو گئے اور اس پار چلے گئے۔ بیوی دروازہ لگا کر کے سو رہی تھی، سانپ لٹک رہا تھا، رسی سمجھ کر کے سانپ ہی کو پکڑ لیا، اندر تڑپ کر کے چلے گئے۔
बीवी ने कहा क्या है, बगैर कश्ती के आ गए, जोश में, जवानी के जोश में आ गए और सांप को पकड़ लिया रस्सी समझकर, जवानी के जोश में। आत्मा के लिए इतनी कुर्बानी, अगर परमात्मा के लिए कुर्बानी देते तो कहां से कहां पहुंच जाते। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, इज्जत नहीं रही, बे फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की ज़ात है, औरत की ज़ात है। चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है, बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बे फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरान पीर से। पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से, कुरमा वो खीर से। बिदात तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बे फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, औरत नहीं रही। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम 3 मिनट का, सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपका जनाजा उठेगा या हमारा जनाजा उठेगा। ध्यान दीजिएगा, 3 लाइन में नमूना निकल रहा है। हमारे जवान को तरक्की नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है। और इस हिंदुस्तान में तरक्की कौन सी कौम कर रही है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 3 कौम तरक्की कर रही है इस हिंदुस्तान में। एक का नाम है मड़वाड़ी, दूसरी कौम का नाम है महता, तीसरी कौम का नाम है गुज्जर। मड़वाड़ी तरक्की कर रहा है, महता तरक्की कर रहा है, गुज्जर तरक्की कर रहा है, मुसलमान को तरक्की नहीं। राज क्या है, इसको सुनने के लिए तैयार? एक बार और हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मड़वाड़ी का, महता का, गुज्जर का कोई मुकदमा अदालत में नहीं जाता, घर में बैठ करके हल हो जाता है। और मुसलमान का मुकदमा सिर्फ डोरी एक्ट का 1 साल में कटिहार की अदालत में 34,000। उस कौम का मुकदमा अदालत में नहीं जाता, बैठ करके घर में मसला हल हो जाता है। वो कौम तरक्की कर रही है, हमारी तरक्की नहीं है। दूसरी वजह, महता तरक्की कर रहा है, गुज्जर तरक्की कर रहा है, मड़वाड़ी तरक्की कर रहा है, मुसलमान तरक्की नहीं कर रहा। राज क्या है, सुना रहा। उसमें कोई कमज़ोर होता है, पूंजी से गिरता है तो सब लोग उसकी मदद करते हैं, चाहे 72 मरतबा फेल कर जाए, सब लोग उसकी मदद करते हैं। वो कौम तरक्की कर रही है। और मुसलमानों का हाल क्या है? बरेलवी टांग खींच रहा है देवबंदी का, देवबंदी टांग खींच रहा है बरेलवी का, सलफ़ी पीछे पड़ा हुआ है हनफी के, हनफी पीछे पड़ा हुआ है सलफ़ी के, शिया पड़ा हुआ है सुन्नी के, सुन्नी पड़ा हुआ है शिया के। बताइए तरक्की कैसे होगी? एक मिसाल पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, घोड़ा और कुत्ता दोनों बहस कर रहा था, दोनों बहस कर रहे थे। घोड़े ने कहा मेरे अंदर जो खूबी है, कमाल है, वो किसी में नहीं है। मैं दौड़ता हूँ, टाप मारता हूँ, मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है, ये कमाल किसी के अंदर नहीं। कुत्ते ने कहा ये कोई कमाल नहीं है, इससे बढ़कर के मेरे अंदर कमाल है, जब मैं दौड़ता हूँ मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। घोड़ा ने कहा छोटा मुंह बड़ी बात करता है, ठीक है मुकाबला हो जाए। मुकाबला हो रहा है, जलसा की जगह से कुत्ता का और घोड़े का मुकाबला हो रहा है। विपरीत पास करके जो किशनगंज पहुँचेगा वो बाजी जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। जलसे का घोड़ा दौड़ करके विपरीत पहुँच करके देख रहा है तो कुत्ते का पता ही नहीं, पलट करके आया, कहा क्यों छोटे मियाँ दावे बड़े बड़े करते हो, लेकिन जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो, बात क्या है? तो कहा तो मैं तो तुम्हें 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, चुटकी में मैं पीछे कर दूंगा। बात यह है मैं तो अपनी कौम से परेशान हूँ, मैं जलसे का कुत्ता जलसे से दौड़ूंगा, विपरीत का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ।
کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پہاڑ سے پیدا ہوئی صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ماں سے نہیں پہاڑ کے پتھر سے پیدا ہوئی، یہی وہ پتھر ہے اور یہی وہ مخلوق ہے۔ تیسرا سوال آپ سے تھا، 3 گھنٹے ماں کے پیٹ میں بچہ رہا، باہر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور وہ ماں مریم تھی۔ ماں مریم ہے، حضرت عیسیٰ ہیں 3 مہینے یا 3 گھنٹے یا 3 گھڑی ماں کے پیٹ میں، اور پیدا ہو گئے۔ وہ ماں جنم دینے والی مریم تھی، وہ جنم لینے والے بچے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ تھے۔ ایک خوبصورت سوال آپ سے تھا، ایک خوبصورت سوال تھا، 2 رکنے والی چیز چلتی نہیں ہے، آسمان اور زمین۔ رکنے والی چیز ہے، رکی ہوئی چیز ہے، چلتی نہیں ہے، آسمان اور زمین۔ 2 چلنے والی چیز ہے، رکتی نہیں ہے، چاند اور سورج۔ چاند اور سورج چلنے والی چیز ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی۔ 2 دوست ہیں، کبھی دشمن نہیں ہوتے، جسم اور روح، جسم اور روح، جسم اور روح کبھی دشمن نہیں ہوتے۔ 2 دشمن ہیں، کبھی دوست نہیں ہوتے، زندگی اور موت۔ ماں کے پیٹ میں سب سے پہلی کون سی چیز تیار ہوئی؟ شہادت کی انگلی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کون سی چیز بنتی ہے؟ شہادت کی انگلی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہی انگلی ماں کے پیٹ میں تیار ہوتی ہے۔ قبر میں سب سے آخر میں ختم ہونے والی چیز کون ہوتی ہے؟ سر کی ہڈی ہوتی ہے۔ پہلے ہاتھ جاتا ہے، پیر جاتا ہے، پورا جسم ختم ہو جاتا ہے، سر کی ہڈی باقی رہ جاتی ہے۔ لکڑی جل گئی ہے، اینٹ نہیں گئی ہے۔ اے غافل انسان، انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان، انسان، اے غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ اے غافل انسان، انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان، انسان، اے غافل انسان، مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ اے غافل انسان، انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان، انسان، اے غافل انسان۔ انشاءاللہ غافل رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ غافل رہیں گے، دونوں ہاتھ اٹھایا۔ بسم اللہ ہی خراب ہو رہا ہے، زبان کی رفتار سے دھوکہ مت کھائیے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول معراج پر گئے، دھیان دیجیے گا، مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کے حوالے سے میرا یہ بسم اللہ 3 منٹ کا پیغام ہے۔ آپ طبیعت سے سنیں گے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جب کھاتا اچھا ہوگا انشاءاللہ خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ معراج پہ نبی گئے ہیں، نماز کا تحفہ ملا ہے، 50 نماز، 5 کر کے نماز معاف ہوتی چلی گئی، 9 × 5 = 45۔ موسیٰ نے بھیجا، 5 نماز معاف ہو گئی، دوسری بار بھیجا، پھر 5 نماز معاف ہو گئی، پھر تیسری بار بھیجا، 5 نماز معاف ہو گئی، 9 بار گئے، 45 نماز معاف ہو گئی، بچ گئی کتنی؟ 5۔ اب موسیٰ نے کہا کہ جائیے 5 کو معاف کرائیے، نبی نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ پتہ تھا کہ پہلی بار 5 نماز معاف ہوئی ہے، اس بار جاؤں گا مکمل نماز ہی معاف ہو جائے گی، میں خالی ہاتھ جاؤں گا تحفہ نہیں ملے گا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔
باپ آ رہا نماز پڑھنے کے لیے، بچے کو نہیں کہتا کیونکہ بچہ چھوٹا ہے، 7 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، چھوٹا ہے، باپ آ گیا، باپ کو گناہ ہوگا بچے کی طرف سے۔ نقطے کو یاد رکھیے، نبی کے حکم کے خلاف ہے۔ نبی نے کہا کہ تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز چھوڑے اس کو تاکید کرو، ادب دو۔ فرمان نبی کے خلاف ہے۔ جب آپ نماز کے لیے جائیں تو آپ کو بچے کو بھی کہنا ہے، چاہے بچہ جائے یا نہ جائے۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے، کمارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا تو منہ نہیں دیکھا، بچہ کہاں ہوگا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ چلا آیا نماز پڑھنے کے لیے، بچے کو کہا نہیں، پوچھا کہ بھائی بچے کو لے کر کے کیوں نہیں آئے، بچے کو کہا کیوں نہیں، کہا جب بڑا ہوگا تو نماز پڑھے گا۔ یہ بتائیے اسکول جو جاتا ہے جب آپ بھیجتے ہیں تب جاتا ہے، اگر نہیں بھیجیں گے تو جائے گا؟ جب آپ مسجد نہیں بھیجیں گے تو مسجد کیسے آئے گا؟ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بچہ بچپن میں نماز پڑھتا نہیں ہے، باپ کو امید ہے بڑا ہو کر کے نماز پڑھے گا۔ جس کی بچپن میں عادت نہیں ہوئی وہ بڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھے گا۔ نقطے کی بات یاد رکھیے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، آخری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ماں باپ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، باپ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، باپ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، بچے کو نہیں کہا۔ بچہ گھر میں ہے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے باپ نے نہیں کہا۔ باپ نے نماز پڑھ لیا، بچے نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا باپ نے نہیں کہا۔ باپ نماز پڑھ کر کے بھی گنہگار ہوگا۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کی عدالت میں ایک عورت آئی، کہا کہ میرا شوہر رات بھر نماز پڑھتا ہے، صبح کو روزہ رکھتا ہے۔ کہا کہ بہت اچھا شوہر ہے۔ بغل میں صحابی تھے، یہ شوہر کی تعریف نہیں کر رہی ہے، شکایت کر رہی ہے کہ صرف نماز ہی پڑھ رہا ہے، اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، بیوی کا حق مار رہا ہے۔ نقطے کی بات سنیے، دھیان میں رکھیے۔ نماز میں نیند نہیں آتی، نماز میں نیند آتی ہے، ناچ میں نیند نہیں آتی ہے، ناچ میں نیند نہیں آتی ہے، نماز میں نیند آتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نقطے کی بات یاد رکھیے، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، موبائل میں دل لگتا ہے۔ رات سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ کو اسکرین ٹچ موبائل چلانے کے لیے آتا ہی نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، بہت دھیان میں رکھیے گا۔ ناچ میں آدمی گیا، نیند نہیں آ رہی ہے، ناچ میں گیا، نیند نہیں آ رہی ہے۔ نماز میں جمعہ کا دن ہے، جھٹکے پر جھٹکا آ رہا ہے۔ راز کیا ہے؟ ناچ میں دل پریشان ہے۔ جب دل پریشان ہوگا تو نیند نہیں آئے گی، اور نماز میں دل کو سکون مل رہا ہے، اس لیے نیند آ رہی ہے۔ پھول پر نیند آتی ہے، کانٹے پر نیند نہیں آتی۔ دوسرے راز کو ذرا سنیے کہ موبائل میں دل لگتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا۔ بچے کو ماں کی گود میں دل لگتا ہے، اور نمازی کا دل خدا کی گود میں لگتا ہے، اللہ کے گھر میں لگتا ہے۔ اور مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے، مچھلی کا دل پانی سے باہر نہیں لگتا، چھٹپٹ کرتی ہے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے، جس کا دل نماز میں نہیں لگ رہا اس کا مطلب کچا پکا نمازی ہے، جس کا دل نماز میں لگ رہا ہے پکا نمازی ہے۔ انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سنیچر کو آ کر کے سسور پڑھیں گے۔ نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز বিহীর পড়ো পরে কি जो বাপ দিবে তুমি প্রভু কাছে, ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলাই, মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। इंशाअल्लाह जुमा रमज़ान के बाद जेब में टोपी होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ समझ में आ रहा कितने सच्चे पक्के नमाजी हैं। रमज़ान के बाद जेब में टोपी होगी।